الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ عمل کرتے تھے اور اپنے عمل کو چھپاتے تھے. پھر دوسرا زمانہ وہ آیا کہ لوگ عمل کرتے تھے اور بتاتے تھے. اور اب موجودہ زمانہ ہے کہ عمل کیا نہیں ہوتا اور پہلے ہی تشہیر کرتے ہیں، پہلے ہی مشہور کرتے ہیں، بتاتے ہیں. چنانچہ عرض کیا تھا کہ ایک صاحب سے جب پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرا نام حاجی عبداللہ ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تہجدی عبدالرحمن. اور یہ کیوں ہے کہ اخلاص جو ہے وہ اندر سے چلا گیا. اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص جو پیش کیا جائے گا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اور اس کا عمل کیا ہوگا کہ اخلاص کے ساتھ اس نے اللہ کی راہ میں عطا کیا، اور اس میں اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ نہیں چلا. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اور ہمارے ہاں لوگ باقاعدہ تصویر کشی اور اس کے لیے ویڈیو کشی بھی کرتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ بھی دینا شروع کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لوگوں کو ابھارنے کا، چونکہ یہ سنت کے خلاف عمل. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل الگ ہے. اسی لیے کہتے ہیں عرب امارات میں ایک شیخ نے اخلاص کے ساتھ پیسہ دیا مسجد کی تعمیر کرانے میں. تو مسجد الحمدللہ تعمیر ہوئی. رات کو وہ سویا، اس کو خواب میں نظر آیا کہ جنت میں ہے اور اس کو جنت کا عالی شان قسم کا محل دکھایا جا رہا ہے. وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، یہ تو بڑا خوبصورت محل ہے. اور اس کے محل کے پڑوس میں ایک دوسرا محل اور تھا، وہ اس سے بھی عالی شان. دیکھ کے حیران ہوا. اس نے فرشتے بتلانے والے سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ یہ والا محل تو آپ کا ہے، اور یہ جو ساتھ میں محل ہے یہ آپ نے جہاں مسجد بنوائی ہے اس کے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کا محل ہے. تو کہا کہ اس کو یہ محل کس بات پہ دیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ اس نے جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی نا، مزدوروں نے کوئی برتن ڈول قسم کا چاہیے تھا تو وہ ان کو اس وقت میسر نہیں تھا. انہوں نے ایسے ہی ذکر کر دیا اس خاتون سے، تو اس بوڑھی عورت کے پاس ڈول تھا، اس نے ڈول دے دیا ان کو. مسجد کی تعمیر میں ایک ڈول دیا. شیخ نے تو پورا پیسہ خرچ کیا مسجد تعمیر میں. کہتے ہیں یہ جو اس نے ڈول دیا تھا نا، اس کے عوض میں اللہ نے اس کے لیے یہ محل تیار کیا. اب وہ شیخ حیران. کہتے ہیں صبح اٹھا، فوراً گیا مسجد پہنچا، وہاں پڑوس میں معلوم کرا کون بوڑھی خاتون ہے. اس کے گھر پہ گیا، دستک دی، کہا کہ اے خاتون تیرے پاس ڈول ہے؟ اس نے کہا ڈول ہے. مجھے بیچو گی؟ 1 درہم لے لو. کہا نہیں بھائی بیچنا نہیں. چلو 10 لے لو. نہیں میں نے بیچ. 1000 لے لو. 10,000 درہم لے لو. 1,00,000 درہم لے لو، جو بہت بڑی قیمت تھی اس وقت. اس خاتون نے بولا بھائی میں نے بیچنا نہیں ہے، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا ہے. اب یہ والا ڈول میں کوئی بیچوں گی جس پہ اتنا عالی شان اللہ کی طرف سے محل مل رہا ہے جنت کے اندر، ہمیشہ کی کامیابی. وہ ڈول آخر کوئی بیچے گی؟ بیچنے والا انمول چیز ہوتی ہے نا بات. تو یہ ہوتا ہے اخلاص، اس کو کہتے ہیں. مسجد بن رہی ہوتی ہے، مسجد کا کوئی کام ہوتا ہے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. یہ ایک بات آ گئی، چلو میں عرض کر رہا ہوں. بلکہ اللہ کے لیے آپ نے عطا کیا، اللہ کے لیے دیا، اور پھر کسی کو جتلایا بھی. ورنہ انسان جتلاتا رہے نا کہ بھائی وہ جو مسجد کی میں نے ٹینکی بنوائی تھی والی صاحب، یاد ہے آپ کو 20 سال پہلے؟ وہ جو میں نے 10 سال پہلے 2,000 روپے دیے تھے، وہ جو میں نے فلانا کام کرایا تھا. نہیں بھائی، بس اللہ کے لیے کرایا تھا، اللہ پہ ڈال دیا بندے کو، بلکہ اپنا چھپائے.
کہ یہ میری عبادت کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں حج پہ جانے والا ہوں، میں عمرے پہ جانے والا ہوں، میں اللہ کے راستے میں جانے والا ہوں، میں فلانی نیکی کے واسطے جانے والا ہوں۔ لیکن اپنی عبادت کو چھپانا، یہ فرمائے کہ جس دن انسان اس پہ محنت کرنا شروع کر دینا، بس سمجھ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب انسان، پھر اس کی کامیابی میں ناکامی کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ کی نظر میں بہترین انسان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت عالی شان عادت ہے کہ آپ بغیر بتائے، جیسے دکاندار جو ہے نا 10-20 کی چیز زیادہ دیتے چپ کر کے بغیر بتائے، اس میں بڑے واقعات ہیں، انشاءاللہ ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔